اہل سنت حق پر کیوں ہے؟ اگر خیر مقلدین میری بات کو سن رہے ہیں اور اگر ذرا بھی دنیاوی اعتبار سے انصاف ہے تو اس انصاف کی نظر سے حدیث پاک کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر دیوبندی بھی سن رہے ہیں تو میری بات کو دھیان سے سنیں، اور ہم یہاں پر جو ہے وہ کسی سے لڑائی اور جھگڑا کرنے نہیں آئے ہیں، لیکن اگر کوئی سرکار کی تعظیم سے پیچھے ہٹتا ہے تو البتہ چڑھانے ضرور آئے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، آیت کریمہ کو ذہن و دماغ میں رکھا جائے، لیغیظ بہم الکفار، اس آیت کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، لیکن جیسے ہی ان کی فوج تیار ہوگی ایک دوسرے سے پوچھیں گے هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے یارو ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے درمیان کوئی نبی کا صحابی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہا جائے گا ہاں ہاں ہمارے درمیان صحابی ہے۔ اب نبی کی بشارت سنیے گا، سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم، صحابی کے ہونے کی وجہ سے اس جماعت کو کامیابی مل جائے گی، فتح و نصرت مل جائے گی۔ یار بولو تو صحیح سبحان اللہ، فتح و نصرت مل جائے گی۔ ہم نے کہا دوسرا جملہ سنو، پھر میرے نبی نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا لوگ پھر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا تمہارے درمیان صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں، سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم، اس تابعی کی برکت سے ان کو کامیابی مل جائے گی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ لڑنے کے لیے نکلیں گے، سرکار فرماتے ہیں لوگ پوچھیں گے کیا تمہارے درمیان کوئی تابعی کو دیکھنے والا تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں، سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم، ان کو کامیابی مل جائے گی۔ حدیث کا یہ ٹکڑا بھی کامیاب ہو گیا، حدیث کا یہ ٹکڑا مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار نے پہلی جماعت کا تذکرہ کیا، زمانہ آئے گا صحابی ہوگا کامیابی مل جائے گی، تابعی ہوگا کامیابی مل جائے گی، تابعی ہوگا کامیابی مل جائے گی۔ اس سے پتہ چلا زمانے میں وہی جماعت کامیاب ہے جس کے دامن میں صحابہ کی محبت ہو، جس کے دامن میں تابعین کی محبت ہو، تابعین کی محبت ہو۔ اب ڈنکے کی چوٹ پر رزلٹ دے رہا ہوں، آپ جانتے ہیں شیعہ حق پر نہیں اس لیے کہ گستاخ صحابہ ہے، غیر مقلد حق پر نہیں اس لیے کہ تابعین کی تقلید کا انکار کرتا ہے۔ امام اعظم تابعی ہے، تقلید کا انکار کر رہا ہے، امام مالک کی تقلید کا انکار کر رہا ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ان کی تقلید کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے ہم تو خود ہی مسئلے نکالتے ہیں۔ ہم نے کہا میاں جب پنچر جوڑنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو دین سیکھنے کے لیے امام کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟